مسلمان سنیے نکتہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سنیے نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ قربانی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کیا ہے قربانی؟ کیا ہوتا ہے مقصد قربانی؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء والی کونین کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائے قربانی کیا ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کائنات نے فرمایا، اے میرے صحابہ قربانی کی حقیقت یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضور نے اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کا ثواب یہ کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ خوش ہو جائیں وہ لوگ جو قربانی کیا کرتے ہیں، اپنے مقدروں پہ ناز کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان چھڑاتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، حساب نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر 2-3 قربانیاں واجب ہوتی ہیں مگر وہ ایک کر کے ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ قربانی میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور خود میرے آقا نے قربانی کی تو یہ میرے حضور کی بھی سنت بن گئی، والی کائنات کی بھی سنت بن گئی، جانے کائنات کی بھی سنت بن گئی، اور میرے حضور نے اپنی جانب سے بھی قربانی کی، تاجدار مدینہ نے امت کی جانب سے بھی قربانی کی۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے داماد، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، مشکل کشا، حیدر کرار، مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی امت کی طرف سے بھی قربانیاں کی ہیں اور حضور کی جانب سے بھی قربانیاں کی ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر اللہ نے نوازا ہے جان نہ چھڑاؤ، کوشش کیا کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے اپنی بھی کرو اور حضور کی جانب سے بھی قربانی کیا کرو۔ اور سنو، حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں پروردگار عالم کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اللہ جس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ اس کے نام پر خون بہانا، جانور ذبح کرنا۔ ایام نہر وہ 3 دن قربانی کے، پہلا دن 10 تاریخ، دوسرا دن 11 تاریخ، تیسرا دن 12 تاریخ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ اب میں یہاں پر مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا دن قربانی کا، پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل، پہلے دن کی افضلیت زیادہ، اس کے بعد میں پھر دوسرے دن کا درجہ اور اس کے بعد میں تیسرے دن کا درجہ۔ پہلے دن سب سے زیادہ ثواب، دوسرے دن اس سے تھوڑا کم اور تیسرے دن اس سے کم۔ پہلے دن کی افضلیت سب سے زیادہ، اور قربانی کرتے ہوئے یہ بھی خیال رہے نام و نمود کے لیے قربانی نہ کی جائے، دکھاوے کے لیے قربانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی تم پر واجب کی ہے اور قربانی ہر اس انسان پر، ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر جس پر واجب ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، وہ قربانی کیا کرے۔ اللہ اکبر، غور کرو، تاجدار مدینہ والی کائنات، جانے کائنات، آمینہ کے
بلال، حضرت عبداللہ کے لخت جگر تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانیاں کی۔ حضور اور حضور کے صحابہ اپنے جانوروں کو سجا کے تیار کر کے لے کے جاتے تھے، مکہ مکرمہ میں جا کر حج ادا کیا کرتے تھے، مینا میں جا کر جانوروں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ اور قربانی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ چاہیں کہ میں اپنی قربانی کسی دوسرے صوبے میں ہندوستان کے کراؤں، وہاں آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ آپ یہاں پر ہیں، آپ چاہیں کسی دوسرے ملک میں سعودی میں مینا میں ہی اپنی قربانی کراؤں گا، بالکل ہو جائے گی، وہاں کرا لیجیے۔ آپ یہاں بیٹھ کر جہاں قربانی کرانا چاہیں کرا لیجیے، قربانی ہو جائے گی۔ اور مسافر پر چونکہ قربانی نہیں ہوتی ہے تو جو مسافر ہے وہ نفل کی نیت سے قربانی کر سکتا ہے۔ ایک شخص کہیں دور باہر پردیس میں کمانے گیا ہے، کسی اور کام سے گیا ہے، یہ بزنس کے تعلق سے اسے اس جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ آنا جانا بزنس کے لحاظ سے لگا رہتا ہے، کاروبار ہے اس کا۔ ایک جگہ پر وہ اس کا جو قیام ہے وہ 15 دن تک نہیں ہو پاتا، 10 دن 5 دن 2 دن 1 دن 3 دن اتنا قیام کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ مسافر بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر پہنچا، اس نے 2 دن قیام کیا، پھر دوسری جگہ پر چلا گیا، پھر 4 دن قیام کیا، پھر چوتھی جگہ پر چلا گیا۔ چاہے جتنا بھی گھوم لے مسافر ہی رہے گا۔ بزنس کے تعلق سے جس انسان کو ادھر ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے، اس جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تو وہ ایک جگہ پر کہیں پر بھی قیام نہیں کر پاتا 15 دن یا اس سے زیادہ۔ ایسی صورت میں اس شخص کو مسافر کہا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تقریباً 92 کلومیٹر وہ گھر سے نکل گیا، اب اس کے بعد میں وہ شخص اس جگہ پر 2 دن 4 دن قیام کر رہا ہے، تب وہ مسافر ہے۔ ہاں اگر 15 دن سے زیادہ اس کے رکنے کی نیت ہے تب پھر وہ مسافر نہیں، مقیم بن جائے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی شخص گیا کہیں پردیس کمانے کے لیے، وہاں پر وہ 1 سال 2 سال مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ رہ رہا ہے، اب وہ فکر مند ہے کہ میں رہتا تو یہاں ہوں، قربانی کہاں کروں، یہاں کروں یا اپنے گھر کروں؟ تو یاد رہے میرے عزیزوں، میں نے ابھی عرض کیا قربانی کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی سعودی میں رہتا ہو، وہاں پر کام کرتا ہو، کمانے گیا ہو، کوئی برطانیہ میں رہتا ہو، کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی کویت میں رہتا ہو، کوئی مسقط عمان میں رہتا ہو، کوئی دبئی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو وہ وہاں پر مقیم ہے۔ اس پر اگر قربانی واجب ہے تو جہاں چاہے قربانی کر لے، وہاں کرنا چاہے وہاں کر لے، اور اپنے گھر پہ یعنی جہاں اس کا وطن ہے وہاں پہ کرنا چاہے وہاں پر قربانی کر لے، وہاں پر بھی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، قربانی بہرحال ضرور کی جائے، اس لیے کہ اس قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ آج میں اور آپ تو جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی۔ اچھا غور تو کریں، ہم بہت سچے پکے مسلمان ہیں نا، میاں قربانیوں میں تو ہیلے تلاش کرتے ہیں۔ بالفرض ایک لمحے کے لیے ذرا سا خیال کریں، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ اپنے بیٹوں کی قربانی کرو، کس میں ہمت ہوتی؟ کون یہ عزم رکھتا تھا؟ یہ عزم یہ ہمت تو صرف اللہ کے پیغمبر میں تھی۔ یہ عزم یہ ہمت یہ حوصلہ اور رب کی رضا کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنے کا جذبہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھا۔ اور پھر یہی جذبہ ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملتا ہے، یہی جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کربلا کے میدان میں۔ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے حضرت امام حسین میرے آقا کے پیارے
نواسے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی قربان کیا، جوان بیٹے علی اکبر کو بھی قربان کیا، اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو بھی قربان کیا، بہن کے بچے اون و محمد بھی قربان ہو گئے۔ اسی کربلا کے میدان میں خود میرے مولا، خود میرے آقا امام حسین بھی شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی۔ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے میرے مولا امام حسین نے قربانی پیش کر دی۔ امام حسین نے سر مبارک کٹ گیا، نیزے پر چڑھ گیا، نیزے پہ چڑھ کے سر امام نے قرآن سنا دیا۔ پھر اسی لیے تو کہنے والے نے کہا، اسلام سرسوی کا شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین، یہ ان کی فتح مبی کا ثبوت روشن ہے، گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ یہ جذبہ ادھر حضرت ابراہیم کا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی، ادھر یہ جذبہ امام حسین کا تھا کہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا، خود قربان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو امتحانات کے تعلق سے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عالم نے فرمایا بے شک ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے آزمائیں گے۔ اور دوسری آزمائش کیا ہوگی؟ فرمایا گیا کہ دوسری آزمائش یہ ہوگی کہ بھوک سے آزمایا جائے گا، فاقوں سے آزمایا جائے گا، ڈر سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا۔ پھر ایک آزمائش یہ ہوگی کہ جان کے اور مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، یہ تیسری آزمائش۔ پھر جان کے نقصان سے، جان کا نقصان ہوگا، جان پر بن پڑے گی، اس سے آزمایا جائے گا، چوتھی آزمائش۔ پانچویں آزمائش پھلوں کی کمی سے، یہ پھلوں کے تعلق سے جو ذکر کیا نا، یہاں پر پھل سے مراد اولاد ہے، یعنی اولاد سے آزمایا جائے گا، ڈر سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، جان سے آزمایا جائے گا، مال سے آزمایا جائے گا، اولاد سے آزمایا جائے گا، 5 چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے انبیاء کو بھی آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقرب بندوں کو 5 چیزوں سے آزمایا۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، خوف سے آزمایا، ڈر سے آزمایا، تو نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں جناب ابراہیم، سامنے وقت کا شہنشاہ کھڑا ہے اپنے دربار میں، سامنے وقت کا شہنشاہ اپنی مسند پہ بیٹھا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، پوری کائنات میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اکیلے جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ اکیلے اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، آپ اکیلے اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ سامنے بادشاہ ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا لشکر ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی فوج ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں جو چاہے وہ نقصان پہنچا دے، لیکن یہ اللہ نے آزمایا ہے۔ پروردگار عالم نے خوف سے آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، آپ نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر علل اعلان رب کی توحید کا اعلان کر دیا۔ پروردگار عالم کی توحید کا پرچم لہرا دیا۔
نمرود نے کہا کس خدا کی بات کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی بات کرتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ یہ کہنے لگا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے دو قیدی بلا لیے، ایک وہ جس کو سزا ہو چکی تھی، ایک وہ جس کو آزادی مل چکی تھی۔ اس نے جسے آزادی ملی تھی اسے موت کی سزا سنا دی، اور جس کو موت کی سزا ملی تھی اسے آزاد کر دیا، کہا دیکھو زندگی اور موت تو میں بھی دیا کرتا ہوں۔ یہ بے وقوف سمجھ رہا تھا کہ زندگی اور موت اس طرح سے دی جاتی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہ بتانا تھا کہ رب مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندے کو مردہ کر دیتا ہے، اور رب جب بندے کا وجود ہی نہیں تھا تب اسی نے پیدا کیا، اسی نے بنایا۔ زندگی موت کا اختیار اس رب کے ہاتھ میں، اس رب کو اختیار ہے، اس پروردگار کے دست قدرت میں ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا، کیسے میدان محشر میں جمع کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم 5 پرندے پالو، 5 پرندے۔ اللہ نے 4 پرندے پالنے کا حکم دیا۔ 4 پرندے کون کون سے پرندے تھے؟ اس میں مور تھا، اس میں مرغا تھا، اس میں کبوتر تھا، اور ایک اس میں کوا تھا۔ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالے۔ جب وہ انہیں کھلایا پلایا پرورش کی، بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب ان 4 کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد میں ان کی بوٹی بوٹی بنا دی۔ اللہ نے فرمایا ان بوٹیوں کا قیمہ بنا دو، قیمہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس قیمے کو لے جا کر الگ الگ پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دو، 4 جگہوں پہ رکھ دو۔ 4 کا مکس کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے گوشت، 4 کا گوشت ملا کے برابر اس کو چھوٹا چھوٹا بوٹیوں میں قیمہ بنا کر مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ الگ الگ جگہ پر 4 جگہوں پہ رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب نام لے کر پکارو، اب نام لے کر پکارو۔ آپ نے جس پرندے کا نام لیا پکارا، آپ نے ان پرندوں کے نام پکارے، وہ گوشت سارا ہوا میں اڑنے لگا، وہ گوشت سارا ہوا میں اڑا، اور جس گوشت میں جس پرندے کا مکس ہوا تھا وہ وہیں سے نکل کے آیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں، چھوٹے چھوٹے گوشت کے ریزے نکل کے آئے، ایک ایک جگہ پر جمع ہونے لگے، گوشت کے لوتھڑے بننے لگے، لوتھڑے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر گوشت کے لوتھڑوں پہ بالوں پر لگ گئے۔ سر حضرت ابراہیم کے پاس رکھے ہوئے تھے، وہ سر ان میں جڑ گئے۔ اب وہ پرندے 4 کے 4 زندہ ہو گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے ابراہیم دیکھو آج ہماری قدرت کا نظارہ کر لو، ہم مردوں کو ایسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے مردہ زندہ کر کے، مردہ پرندے زندہ کر کے دکھائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی مقصد تھا کہ تو نہیں سمجھے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے، اللہ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے۔ اور میرے عزیزو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ وہ مارنے پہ آئے تو ایک لنگڑے مچھر سے نمرود جیسے طاقتور کو مروا دے، اور پروردگار بچانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرما دے۔ رب کی قدرت ہے۔ چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا۔ یہ اشعار مجھے بہت پسند ہیں، شکیل بریلوی صاحب کے یہ اشعار ہیں اور میں اکثر ان کو پڑھتا ہوں۔ چہرہ قمر کا ابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا، جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا۔
تو زندگی اور موت اس رب کے اختیار میں. تو اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم کو, ڈر سے آزمایا گیا. آپ نہیں ڈرے, جب نہیں ڈرے نا تو پھر آپ کو آزمایا گیا جان کے نقصان سے. اس سے پہلے آپ کا امتحان اور بھی تھا جو بھوک سے تھا. بھوک سے بھی آزمایا گیا تھا, فاقوں سے بھی آزمایا گیا تھا. اب اس کے بعد میں جان کے نقصان سے, جان سے آزمایا جا رہا ہے. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا, آپ نے نمرود کے دربار میں مناظرہ کیا اور رب کی توحید کا اعلان کیا. اس نے کہا زندگی موت میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری بات کہی, کیونکہ وہ بے وقوف تھا. اس کے سامنے اب اس پر زیادہ بحث کرتے تو وہ بے وقوف سمجھ نہیں پاتا. آپ نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کر دیا کرتا ہے. یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے, اللہ نے فرشتوں کو اسی وقت یہ حکم دے دیا تھا, اے فرشتوں سورج کی تنابیں کھینچ لو. اگر بالفرض یہ نمرود میرے خلیل سے کہہ دے کہ یہ سورج تو میں نکالتا ہوں, میں اس کو غروب کرتا ہوں, تو فوراً سورج کی تنابیں کھینچ لینا. اس کے بعد میں سورج آج سے نظام بدل جائے گا, سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں ڈوبے گا. تو فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا تیرا نظام قدرت بدل جائے گا. جب فرشتوں نے عرض کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں اگر میرا نظام قدرت بدلتا ہے تو بدل جائے, مگر میرا یار میرا خلیل جھوٹا نہ ہو جائے. خلیل کی لاج بچانی. نمرود کو غصہ آیا, اس نے سزا سنا دی, کہا ان کو موت کی سزا ہے اور وہ بھی آگ میں جلایا جائے گا. پھر کیا تھا, آتش کدہ تیار ہوا. آتش کدہ تیار ہوا, اس کے اندر آپ کو ڈالنے کی تیاری کر لی گئی. بڑا آتش کدہ بنایا گیا, بہت ساری لکڑیاں لا کر ڈالی گئیں. اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا سارے کے سارے ایسے کفر میں ڈوبے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا برا جان رہے تھے, انہیں لگتا تھا یہ ہمارے دین کا دشمن ہے, انہیں لگتا تھا ہمارے خداؤں کا دشمن ہے. نظر مان رہے تھے ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دیں گے. عورتیں نظر مان رہی تھی ہمارا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو اتنی لکڑیاں آتش کدے میں ڈالیں گے. الغرض آتش کدہ تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے میں ڈالنے کی تیاری ہو گئی. اب ڈالے کون؟ اس کے شعلے, آگ کے شعلے تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اس کی تپش ایسی کہ اس کے قریب جایا نہیں جاتا. شیطان آ گیا, شیطان آیا. شیطان نے آنے کے بعد میں مشورہ دیا منجنیق تیار کرو. منجنیق تیار کرنے کے بعد میں جناب ابراہیم کو اس میں بیٹھاؤ اور پھینک دو, یہاں سے پھینکو گے وہاں گریں گے. الغرض یہ منجنیق ایک اس طرح کا آلہ تھا جیسے آج ہمارے یہاں کسان لوگ دیہات میں گوفن کا استعمال کرتے ہیں. اگر پرندے پریشان کرتے ہوں, اناج سارا کا سارا کھا لیتے ہوں تو گوفن بنا کے اس میں ایک مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں, گھما کر پھینکتے ہیں, جدھر پھینکتے ہیں ادھر ہی جا کر وہ مٹی کا ڈھیلا گرتا ہے. انہوں نے بھی ویسے ہی کیا. حضرت ابراہیم کو ادھر اس کے اندر آتش کدے کے اندر ڈالا, ادھر آپ کو پھینکا گیا, ادھر رب نے بلبل سدرا کو حکم دے دیا جاؤ جبرائیل جاؤ, میرا خلیل ہے, جاؤ جلدی چلے جاؤ. جبرائیل آ گئے. ابھی راستے میں جبرائیل نے آ کر کہا اے اللہ کے خلیل, اے جناب ابراہیم سنو سنو, اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت
حاجت نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا مجھ سے نہیں، اللہ سے حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا نہیں ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ عرض کرنے لگے وہ تو پروردگار ہے، جانتا ہے۔ کہا میرے رب کو خبر ہے؟ کہا ہاں رب جانتا ہے، باخبر ہے۔ آپ نے فرمایا جب میرا پروردگار جانتا ہے تو سن لو، اگر میرا خدا، اگر وہ رب جلیل مجھے جلانے پہ راضی ہے تو اس کا خلیل جلنے پہ راضی ہے۔ فرماتے جب میرا رب جانتا ہے تو پھر حاجت کیسی کروں؟ رب تو باخبر ہے نا، اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں۔ یہ امتحان تھا، اللہ نے پھر آتش کدے کو گلزار بنا دیا۔ آتش کدہ گلزار بن گیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، توجہ سے آپ ذرا سنیں۔ آتش کدہ گلزار بن گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں تقریباً 40 دن گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میری زندگی کے سب سے زیادہ خوبصورت حسین دن وہی تھے جو میں نے آتش کدے کے اندر گزارے، اس سے زیادہ مزے کے دن زندگی میں کبھی نہیں آئے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر تو مشکلیں اور مصائب نظر آتے ہیں، لیکن اگر ثابت قدم رہیں اور ڈٹ کر ان مشکلوں کا مقابلہ کریں اور رب کی رضا میں راضی رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان مشکلوں میں ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بس اس کی ذات پر توکل ہو، رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے نا میرا محافظ، میرا پروردگار ہے نا میرا محافظ، مجھے بچانے والا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا بیٹا ابراہیم آتش کدے میں گیا تھا مگر وہ تو گلزار بن گیا، تو آپ نے کہا بیٹا میں بھی آ جاؤں۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا میں بھی اندر آ جاؤں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اماں اگر تمہیں اندر آنا ہے تو پہلے میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، کلمہ پڑھ لو، میرے پروردگار پر ایمان لے آؤ، میرے رب کی ربوبیت پر، احدیت پر، صمدیت پر اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ ماں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی اسی کے اندر پہنچ گئی۔ اچھا ادھر نمرود کی جو بیٹی تھی اس نے بلند مکان کی چھت سے جب آتش کدے کی طرف نظر دوڑائی نا، اس نے دیکھا کہ آتش کدہ تو گلزار بن گیا، چمن بن گیا، حیران ہو گئی۔ اس نے کہا وہیں سے آواز لگا کر اے پیغمبر خدا، اے ابراہیم، اے خلیل الہی، میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اسی آتش کدے کے اندر، اسی گلزار کے اندر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر یہاں آؤ گی تو جان لو کلمہ پڑھنا ہوگا، کلمہ پڑھ کر آؤ۔ اب یہ توحید کا پرچار بھی ہو رہا ہے، تبلیغ دین کی شروع ہو گئی ہے، اللہ کی توحید کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ نمرود کی بیٹی بھی وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، کلمہ پڑھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اس نے چھلانگ لگا دی آتش کدے کے اندر، اسی گلزار میں وہیں پہ پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، غور کرو، وہ ادھر پہنچ گئی، ادھر حضرت ابراہیم پر ایمان بھی لے آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ میں کر دیا۔ نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی تھی، نکاح حضرت ابراہیم کے شہزادے کے ساتھ میں بعد میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے کیا عزت نمرود کی بیٹی کو عطا فرمائی، وہ نمرود کی بیٹی 20 نبیوں کی ماں بنی، 20 انبیاء کی ماں بنی، بطنن بعد بطنن، 20 انبیاء علیہم السلام کی ماں بنی۔ تو اللہ جب نوازتا ہے تو پھر ایسے نوازتا ہے، کرم کرتا ہے تو پھر ایسے کرم کرتا ہے۔